سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے کچھ اسلامی بھائی آپ کے جنت ہال میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، کئی اور جگہ پر بھی دعوت پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ تبرک کے طور پر اٹھا کر لے آتے ہیں اپنے ساتھ، تو کیا یہ کھانا اٹھا کر لانے کی ان کو اجازت ہے؟ تبرک کے طور پر کسی کے گھر کھانا گئے یا پیر صاحب کے پاس کھانا کھانے گئے تو وہاں سے تھال میں سے ایک دانہ بھی بطور تبرک بغیر اجازت لانا جائز نہیں ہے۔ این مسجد میں ڈسٹ بن رکھنا کیسا؟ کئی ہوں گے جو آگ تھو کر کے تھوکیں گے، اس میں کوئی ناک سنکے گا، کوئی پان کی پیک بھی ڈال دے گا، خطرات ہے اس میں۔ پھلوں کے چھلکے تو یہ سے تعفن، بدبو، گھن کی صورت بن سکتی ہے۔ مسجد میں ڈسٹ بن رکھنے سے بچنا مناسب ہے۔ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، مختلف علاج چلتا رہا، جب لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس کو کینسر ہے۔ یہ سنتے ہی میں بڑا پریشان ہوا اور پریشان ہی رہتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا تو آپ نے دعاؤں سے نوازا اور آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ فیضان رضا کا فیضان جاری ہوگا۔ تو یہ لفظ نے مجھے ایسا حوصلہ دیا اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے کہا بیٹا دنیا سے تو سب نے جانا ہے لیکن انشاءاللہ اس مرض سے اب آپ نہیں مریں گے۔ ہاسپٹل میں جب میں روٹین کا چیک اپ کروانے گیا، اس کے ٹیسٹ دکھانے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ساری کینسر کی میڈیسن ختم اور یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بس اوقات 2-4 اسلامی بھائی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی مسئلے پر یا کسی طرح کی بھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو کسی ایک کا جاننے والا آتا ہے اور بس اوقات وہ ایسی معزز شخصیت بھی ہوتی ہے کہ جس کو اٹھ کر ملنا پڑتا ہے اور یا سلام لینا پڑتا ہے، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہماری رہنمائی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ آنے والے کو کیا کرنا چاہیے، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور جس کا جاننے والا ہے اس کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، اور جو دیگر افراد بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ کیا کریں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ اسی میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بس اوقات چل رہے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے بھی ایسی صورت بنتی ہے کہ کسی کا ایک کا جاننے والا ملنے آتا ہے، وہ ملاقات ہوتی ہے تو بقیہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ فارغ ہوں تو ہم چلیں، اور ملنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور جس کا جاننے والا اس کو کیا کرنا چاہیے، جو 7 افراد کھڑے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہی صورت کال میں بھی ہے کہ ایک فرد کال پر لگا ہوا ہے تو بس اوقات ایسی معزز شخصیت سامنے سے تشریف لے آتی ہیں کہ جن کو بھی نہ نہیں کی جا سکتی، اور کال پہ بھی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کٹنگ ہو تو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی کال سن رہا ہے تو سامنے سے ایسی معزز شخصیت، استاد، ٹیچر یا کوئی بھی فرد آ جاتا ہے تو اب اس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور اس کال سننے والے کو، یہ بھی اپنی کسی نہ کسی بات میں لگا ہوا ہے اور ڈسٹربنس، اب اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ سب کا کردار۔ ڈسٹرب ہوتا رہتا نا بار بار تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ معزز شخصیات بھی ملیں گی، استاد کرام بھی شفقت فرمائیں گے، علماء حضرات بھی برکتیں دینے کے لیے کوشاں ہوں گے، تو باہر نہ نکلے اور کیا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان نظام کائنات روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے اگر یہ معزز شخصیت سلام نہ کرے اور گزر جائے تو پھر ان کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے، یہ آپ نے پوچھا نہیں۔ بھائی بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سلام کریں تو جواب دے دیتے ہیں، خود سلام نہیں کرتے، گزر گئے، پوچھا تک نہیں۔
تو اب یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس میں موقع کی مناسبت سے ہی ترکیب بنائے. سلام کرے تو دعائے سلامتی کی دعائی تو دی یار، برا بھلا تو نہیں کہا نا. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مصروف ہے تو اس کی فراغت تک انتظار کرے کوئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فارغ ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی اس میں لگا ہوتا ہے. تو اس کو بھی چاہیے کسی نے سلام کیا تو وہ تھوڑا رک جائے، جواب دے دے. اور کیا تو کیا حرج ہے اس میں؟ جب کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کیا تو جواب واجب نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ منہ میں نوالا وغیرہ نہیں ہے، جواب دے دے. تو ہم تو بہرحال سلام پھیلانے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، حدیث پہ پاک میں بھی دی گئی ہے. تو اب کس موقع پر کیا کرنا چاہیے ہر ایک کو سمجھنا ہے کہ کہاں سلام کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو اس کے باوجود اگر کسی نے سلام کیا تو موقع کی مناسبت سے بندہ منہ چڑھائے بغیر اس کو لیکچر دینے کے بجائے جواب دے دے. آپ جیسے کہ کوئی مفتی صاحب کے پاس یا عالم دین کے پاس آیا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، اس نے سلام کیا. اب وہ عالم یا مفتی جن کو سلام کیا گیا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ تو مسئلہ دریافت کرنے آیا، ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اگر جواب دے دے تو گناہ بھی نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا. ایک مسلمان کی دلجوئی ہوگی اور اس کو بدگمانی سے بچانا ہوگا. عوام کو مسائل تو پتہ نہیں ہوتے نا، کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا جواب. اگر حضرت جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ کہ وہ بدگمانی کرے گا کہ حضرت بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے مغرور آدمی ہیں، میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اور یوں بیچارہ بدگمانیاں کر کے گناہوں میں پڑے گا. تو حضرت کو چاہیے کہ ان کو گناہوں سے بچائیں اور جواب دینے کی سعادت حاصل کریں. تو اس طرح اب میں جیسے کہ بات کر رہا ہوتا ہوں، یہ واٹس ایپ بھی سن رہا ہوتا ہوں نا، تو میرے پاس چھوٹا بچہ ہے نا حسن رضا، یہ آ جاتے ہیں. کئی بار میں نے ایسا کیا کہ میں اپنا وہ کام روک دیتا ہوں، اس سے بات کر لیتا ہوں. اس سے اس کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ورنہ اب آپ سمجھ میں سوچوں گا اس پر واجب مجھ پر نہیں ہے جواب، فرض بھی نہیں ہے، سنت موقتہ بھی نہیں ہے، یہ بھلے یہ چین کرتا رہے، میں اپنے کام سے فارغ ہوں گا، موڈ ہو تو جواب دوں گا. تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو، بچہ وہی کرے گا جو اس کی سمجھ میں آئے گا. بلکہ میں دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں یار جواب دے دیا کرو، یار تھوڑا رک جائے کرو. اب کون سی ایسی ایمرجنسی اٹکی ہوئی ہے یار، کم یا سننے میں اگر تھوڑا گیپ کر دیں گے تو کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے اصل مسلمان کی دلجوئی جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ ہم احتیاط کریں، جواب دے دیا کریں، چاہے واجب ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، چاہے ہم کو کچھ شوق بھی بعض اوقات لگتا ہے ایسے موقع پر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن ہم اس کا اظہار نہ کریں، ورنہ یہ کہ اس طرح تنفیر کی صورت بنے گی. اب ہم علماء کو سمجھانے بیٹھے ہیں، معزز شخصیات کو، اپنے استاد گرامی کو، کہ حضرت آپ نے دیکھا نہیں واٹس ایپ میں لگا ہوتا، کیا آپ حضرت تھوڑا صبر کر لیتے؟ پھر وہ صبر کریں گے اور آپ کو صبر کا پورا درس دیں گے کہ صبر کس کو بولتے ہیں، وہ کب کب کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو میری موٹی عقل میں آیا وہ عرض کیا میں نے کہ موقع سنبھال لیا جائے اور جواب دے دیا جائے، اگرچہ واجب نہ ہوتا ہو جواب دے دیا جائے اور منہ پر مسکراہٹ لے آئی جائے. اگلے نے بھلے نہیں مسکراہٹ کا تحفہ دیا، ہم دے دیں ان کو مسکرا کے، حضرت خیریت سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمائیے. اب وہ کتنا فرمائیں گے السلام علیکم، یہ چلے گئے. اب آپ کا واٹس ایپ ہے، پھر کوئی آ گیا تو پھر اس کو نواز دیجئے اور اپنا کام روک کر، ورنہ بھی گھر میں چار دیواری میں رہیں، نہ کوئی حضرت آئے نہ کوئی عقیدت مند آئے، کہ اپنے ہوں گے، اپنی چار دیواری ہوگی، جو کرنا کرتے رہیں گے. تو جو گاڑی روڈ پہ ہوتی ہے نا اس کو اسٹاپ بھی آئے گا، رکاوٹ بھی ہوگی، کبھی ٹکرا بھی جائے گی، کبھی رگڑ بھی کھا جائے گی، ڈنٹ بھی پڑ جائے گا، سب ہوگا. یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا اگر روڈ پہ ہی رہنا ہے تو. ورنہ گیریج گاڑی کے لیے محفوظ جگہ ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ اسلام بھائی آپ کے جنت ہال میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں اور کئی اور جگہ پر بھی دعوت پہ جاتے ہیں، تو وہاں سے کچھ تبرک کے طور پر اٹھا کر لے آتے ہیں اپنے ساتھ. تو کیا یہ کھانا اٹھا کر لانے کی ان کو اجازت ہے؟ اور اس کے علاوہ کچھ ذرات
चावलों के या हड्डी वगैरह दस्तरखान पर गिरे हुए होते हैं वो भी उठा कर ले आते हैं, तो इन दोनों के बारे में क्या हुक्म आता है? तबर्रुक के तौर पर यानी किसी के घर खाना गए या पीर साहब के पास खाना खाने गए या किसी मतलब बुजुर्ग के यहाँ, तो वहाँ से थाल में से एक दाना भी बतौर तबर्रुक बगैर इजाज़त लाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता दस्तरखान पर कुछ दाने गिर गए और उर्फ ये कि फिर वो थाल में डाले नहीं जाते, छोड़ दिए गए जैसे, तो अब ये इधर उधर डाल देते हैं। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है कि वाकई वो इस्तेमाल नहीं होगी, या हड्डी वगैरह उठा ली, गरम मसाला उठा लिया, तो इसमें हर्ज नहीं है। जिसका फेंक देने का उर्फ है ना, तो वो ले सकते हैं। पहले फैज़ान मदीना में रमज़ान मुबारक में मैं इनके साथ होता था, इस्लामी भाइयों के साथ, कुर्सी का इशू नहीं था एहतिकाफ वालों से। तो जिसको देखो रोटी टुकड़े दम करवाते थे, फिर मेरी बत्ती जली, मैं टुकड़े करते क्या होंगे, घर पे ले जाते होंगे, वैसे ही कोई इंकिशाफ हुआ था। फिर मैंने समझाना शुरू कर दिया कि भाई कौम आपके लिए चंदा नहीं देती कि जो चाहे अपने घर में रोटी ले जाए, अगर ये दम करवाए कर ले जाने का नहीं है, जो करना यहाँ खाओ। तो फिर कोई शर्मिंदा होकर कहता था कि ठीक है मैं यहीं इफ्तार में खा लूँगा या मुतकिब मस्जिद में ही खा लूँगा। ठीक है, मस्जिद में खा लेंगे, घर ले नहीं जा सकते। घर ले जाना है, खर्चा करो, रोटी ले आओ, ले जाओ। लेकिन अब इसमें दूसरी सूरत होगी कि आप इस तरह बाहर से लाएंगे, लेकिन लोग यही समझेंगे कि यहाँ की रोटी है, पता नहीं चलेगा ना, फिर वो उठाकर दम करवाना शुरू कर देंगे। ये इम्कान रहेगा इसमें। तो आदमी इस तरह छुप के दम करवाए, किसी को पता ही ना चले। अब ये किस तरह करवाए, ये वो खुद ही मतलब यानी कि इसकी तरकीब गौर करेंगे क्या सूरत हो सकती है। तो ये इसलिए वो ऐसी जगहों पर जो होती है, रोटी है, चावल है, ये फैज़ान मदीना हो या मीठा मदीना हो, किसी के दस्तरखान से इस तरह लेकर जा नहीं सकते। तबर्रुक में भी नहीं, दम करवा कर भी नहीं, इलाज के भी नहीं, दवा के लिए भी नहीं। हाँ, अगर जो इसका मालिक है वो इजाज़त दे दे तो ले जा सकते हैं। अब यहाँ जो फैज़ान मदीना में खाना खिलाया जाता है, लंगर रज़विया का, इसको कोई मालिक नहीं होता, मिक्स चंदा होता है। अब मुझसे इजाज़त ले लो तो मैं भी इजाज़त नहीं दे सकता, मैं दूँ तो मैं गुनाहगार हो जाऊँगा। तो मालिक ही नहीं है तो मैं इजाज़त का मजाज ही नहीं, मैं कैसे दूँ इजाज़त। ये बारीक बारीक बातें होती हैं जो मतलब आम तौर पे लोगों की तवज्जो में नहीं होती और वो गुनाह में पड़ जाते हैं। बोतल में पानी भी यहाँ का नहीं ले जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी रहनुमाई मिली हुई है कि जो मजलिस तावीज़ात वगैरह होती है, ये पानी की बोतलें दम करके यहाँ का पानी नहीं दे सकती। यहाँ का पानी वुज़ू करने वालों के लिए, और इस पर बहरहाल उर्फ है कि यहीं लोग पी लेते हैं, पीने तक की तो इजाज़त है, लेकिन ये ले जाने की इजाज़त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि ऐने मस्जिद में डस्टबिन रखना कैसा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि डस्टबिन कचरा डालने का जो है, ये आईने मस्जिद में रखना जो है, अब इस तरह मोहतातीन का दौर नहीं है कि चलो भाई कोई तिनका चटाई का मस्जिद का निकल गया तो उठा के डाल दिया, या कोई बाल का गुच्छा नज़र आया तो उसको समेटने के लिए यहाँ डाल दिया। ऐसा नहीं करेंगे। मस्जिद में हम करेंगे ना, रखेंगे तो कई होंगे जो आँख थू करके थूकेंगे, इसमें कोई नाक सिनकेगा, कोई पान की पीक भी डाल देगा, खतरा तक है इसमें। और फलों के छिलके हैं तो ये जिससे ताफ़ुन, बदबू, घिन की सूरत बन सकती है। इसलिए मतलब मस्जिद में डस्टबिन रखने से बचना मुनासिब है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है और मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से हाज़िर हुआ हूँ। 7-8 माह पहले मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई तो मुख्तलिफ इलाज चलता रहा। जब लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाएं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको कैंसर है।
वो ये सुनते ही मेरी ज़ाहिर है कि मेरा बेटा था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ और परेशान ही रहता था। मैंने ना इसको बताया ना इसकी वालदा को बताया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला अपने बेटे समेत। और आपने इसको दम भी किया, और एक लफ्ज़ ऐसा बोला आपने कि आपने फरमाया कि आप परेशान ना हो, इसको थपकी भी दी। आपने फरमाया कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह फैज़ान रज़ा का फैज़ान जारी होगा। तो ये लफ्ज़ ने मुझे ऐसा हौसला दिया, और फिर मैं मस्जिद में आया, मैंने अपने बेटे को कहा कि मैंने कहा बेटा दुनिया से तो सब ने जाना है, लेकिन इंशाल्लाह इस मर्ज़ से अब आप नहीं मरेंगे। तो ऐसा हौसला बढ़ाया, और फिर आपके पैगामात मसूल हुए। फिर जब कीमो स्टार्ट हुई तो फिर मैंने आपकी बारगाह में मैसेज भेजा, तो आपने फिर दुआ की। और ज़ाहिर है कि वो ऐसा मामला था कि इसके जिस्म के बाल, सर के बाल सारे झड़ चुके थे, तो बिल्कुल ख़त्म। यानी मैं तो बड़ा ही परेशान, अभी भी जब सोचता हूँ तो बड़ा खौफनाक वो महसूस करता हूँ। तो आपने फिर दुआओं से नवाजा और हौसला दिया। जब मैं हॉस्पिटल से वापस जा रहा था तो एक इस्लामी भाई मिले, उसने कहा कि आपका कौन सा बेटा बीमार है? मैंने कहा यही मेरा फैज़ान भाई जो है बीमार है। तो कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा इसको कैंसर है। तो उसने कहा इसके सामने बोल रहे हो कैंसर है? तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत ने इसकी ऐसी तरबियत की है कि ये कैंसर के पेशेंट्स को जो है ना ये मोटिवेट करता है, हौसला देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी जुमे वाले दिन हम यहाँ हाज़िर हो रहे थे शाम को ट्रेन में, तो सुबह हॉस्पिटल में जब मैं रूटीन का चेकअप करवाने गया, इसके टेस्ट दिखाने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सारी कैंसर की मेडिसिन ख़त्म और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो सैयदी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हौसला दिया और आपने नवाजा, और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो आखिरी पैगाम इससे पहले मिला, आपने कहा कि आपने परेशान नहीं होना फैज़ान बेटा, और मुझे भी कहा कि इंशाल्लाह उस्मान भाई ये अपने पाँव पे खड़ा भी होगा और ये जामिअतुल मदीना में जाएगा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में जाने शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम इनको मज़ीद हिम्मत दे, और ये बाक़ियात अगर मरज़ के हैं वो भी चले जाएं, और आपको भी अल्लाह हिम्मत है। आप तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं, और माशाअल्लाह आपको कारकर्दगी आपकी देखता रहता हूँ स्क्रीन पर। अल्लाह बरकत दे आपको, आपके आल औलाद में आपको सुख नसीब फरमाए। मैं भी हाजिर हूँ, मेरा बेटा भी हाजिर है, आप जो हुक्म फरमाए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। माशाअल्लाह, नहीं आपका तो जज्बा है माशाअल्लाह। सैयदी सवाल ये है कि कोई शख्स है वो पान गुटखा खाता है, नस्वार खाता है, और वो पानी पीता है अगर किसी बर्तन में, तो अब ज़ाहिर है कि उसके ज़र्रात उस पानी के बर्तन में भी लग जाते हैं, नस्वार के या पान के या गुटखे के। अब उसी में पानी पीना हो तो घिन भी आती है कि उसका ज़र्रा लगा हुआ है। अब वो पानी अगर गिरा दें तो क्या ये इसराफ तो नहीं होगा या इसराफ होगा? सर ये गिराना बिला वजह नहीं है ना, इसमें कराहियत वाली सूरत है कि अब ये गंदा पानी, पान गुटखे के मतलब ज़र्रात हैं, वो पीने पर उसको मजबूर तो नहीं किया जाएगा, तो इसको गिरा सकते हैं। या चाहे तो और कोई इसका इस्तेमाल हो तो वो कर दिया जाए। पीना मतलब ज़ाहिर तबीयत इंसानी इससे नफ़रत करेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा तारी, लाहौर सिटी काफ़िला ज़िम्मेदार अर्ज़ कर रहा हूँ। या सैयदी अल्हम्दुलिल्लाह करीम, लाहौर से आशिकान रसूल बाज़रिया गौसिया एक्सप्रेस आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में इल्म दीन के हसूल के लिए हाज़िर हुए हैं। सैयदी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इशा बाजमात अदा की गई, उसके बाद रवानगी का सिलसिला हुआ, सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी गई, मज़ीद सफ़र जारी रहा। रुकन शुरा हाजी याफूर साहब तरबियत फरमाते रहे, नमाज फ़जर बाजमात अदा की गई, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का हुआ और आदे वज़ाइफ का हल्का हुआ, नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई, नमाज के अहकाम का हल्का लगाया गया, नमाज असर बाजमात कराची स्टेशन पर अदा की गई। उसके बाद आशिकान रसूल फैज़ान मदीना हाजिर हुए। माशाअल्लाह। सैयदी, अच्छा, ये कोई ट्रेन में कोई स्पीकर सिस्टम भी होता है, हर फर्द को उसकी आवाज़ पहुँचती रहे, या रात दिन हाजी याफुर इसमें तरबियत फरमाते रहे, या किसी और मुबल्लिगिन ने भी इसमें हिस्सा लिया?
سب الحمدللہ مبلغین نے بھی حصہ لیا. تو یہ بات کرو، پوری بات کرو نا. مطلب ایک فرد وہی کرتا رہا ہے، وہی کرتا رہا، وہی کرتا رہا. اس کے بجائے نا ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہمارے دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران مبلغین ماشاءاللہ وہ بھی لگے ہوئے تھے، پلس حاجی یافور بھی لگے ہوئے تھے اور یہ بھی کر رہے تھے. تو یوں جو بھی آتا ہے وہ انہی کا نام لے رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا ان کو برا نہیں لگے گا، سمجھے نہ انہوں نے کہا ہوگا آپ کو کہ میرا ہی بولو. سب کے حوصلہ افزائی ہو نا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بیان عام طور پہ میں کرتا تھا، قافلوں میں جاؤں، پھر میں نے آگے بڑھانا شروع کیا دیگر. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ایک ذمہ دار نے اس وقت کے بہت بڑے ذمہ دار نے کہا کہ یار یہ کیا بیان کریں گے، تو کچھ کا کچھ بول کے آ جائیں گے. تو میں نے کہا میں کب تک کروں گا، میں اکیلا کیا کروں گا. یوں آہستہ آہستہ ہی سیکھ جائیں گے. تو الحمدللہ میں نے یوں دھکے مارنے شروع کیے، ترکیبیں بننی شروع ہوئی، تربیتیں بھی بعد میں یہ نظام بننا شروع، اور ماشاءاللہ آج ہزاروں مبلغ پیدا ہو گئے. اگر میں ہی کرتا رہتا اور میرا ہی ڈنکا بجتا رہتا بس، تو پھر یہ دوسرے آگے بڑھتے کیسے. الحمدللہ ہماری بوگیوں پر بھی نگران بنائے گئے اور ذمہ داران بھی ساتھ میں ایک تھے. میں بھی تھا، یہ بھی کہہ دیجیے اگر جو بولنا تو آپ کو آ رہا ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں، اپنا شرم آتی ہے سچا، کوئی بات نہیں. تو ماشاءاللہ سب مل کر ہی کرتے ہیں. اب جیسے یہاں اب میں بولوں میں ان سب کو میلاد میں اکٹھا کر لیتا ہوں، تو یہ غلط ہو جائے گا نا کہ لاتے تو عیسائی بھائی ہیں، ذمہ داران ہیں، ہفتہ وار اجتماع تو میں کرتا ہوں. بعض بولتے ہیں میں بس بھر کے لایا ہوں، تو کبھی کبھی میں کبھی مدنی پھول دیتا ہوں کہ یار کہیں ناراض ہو جائے گا آپ لائے ہوئے یار، دوسرے بھی تو ساتھ دیا ہوگا نا کسی نے. تو سب مل کر کوششیں کرتے ہیں. 2 آدمی یہ لاتا ہے، 3 آپ لاتا ہے، آپ 4 لائے ہوں گے، تو میں بس لایا ہوں. یا عام بارگاہ میں نے نوٹ کیا، یہ کھڑے ہو کر کارکردگی دیتے ہیں، میں بس لایا ہوں، میں 2 بسیں لایا ہوں، میں 5 گاڑیاں لایا ہوں. نہ بھولا جائے، مطلب عاجزی میں عافیت ہے، سمجھا. ایک بار صحافیوں کا ایک تعداد تھی، وہ آئی ہوئی تھی فیضان مدینہ، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بھی ہمارے اسلامی بھائی ذمہ داران تشریف فرما تھے. کسی صحافی نے میری تعریف شروع کیا، آپ نے جی بڑا کام کیا، یہ کیا. تو میں نے کہا میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو وہ چونک کے گیا. تو میں نے کہا کام تو وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اب مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا کام قبول ہوا یا کیا، تو ان مانو کر میں نے ابھی تک کام شروع ہی نہیں کیا. تب ایسا لگا کہ ان کو کچھ تسلی ہوئی. وہ آدمی بولا یار جھوٹ بولتا ہے، تو کام تو کر رہا ہے، ڈنکا تو اس کا بج رہا ہے. تو یہ بہرحال وہ اپنے کو یوں سمجھے کہ میں نے ابھی تک کام نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ رب قبول کرے تو ہی کام ہے، ورنہ تو کیا کام. بڑے بڑوں نے کام کیا اور گمنام ہو گئے، اور جو اہل اللہ جنہوں نے واقعی کام کیا اخلاص کے ساتھ، ان کے آج بھی مطلب ماشاءاللہ ڈنکے بج رہے. تو اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات محافل میں اسلامی بھائیوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے نعت بھی پڑھائی جاتی ہے، اور کچھ ان کو جو ہے وہ فنڈ بھی دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو عطا بھی کریں گے. تو بعض اوقات اسلامی بھائی جو محافل میں جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں جو ہے نعت پڑھیں گے تو اس کی عوض میں ہمیں جو ہے وہ رقم بھی ملے گی، لیکن زبان سے وہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اپنا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. تو کیا اس کے عمل میں جو ہے یہ خرابی لازم آئے گی یا نہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. فنڈ کا کیا بولا؟ فنڈ سے مراد یعنی نعت کے بدلے میں جو، یا وقت کے اجارے کے بدلے میں لفافہ جو ہوتا ہے. اچھا نذرانہ، جی اس کو فنڈ نہیں بولتے ہمارے یہاں، نذرانہ شاید بولتے ہیں. لفافہ آپ تو بولتے ہیں لفافہ. تو اب اگر اس نے طے کیا ہے کہ میں رقم لوں گا، ایک بات، یا طے نہیں کیا بلکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مجھے ملنا ہے. اچھا اسی طرح اگلے کو پتہ ہے کہ میں نے دینا ہے، یعنی طے ہوا ہے اور دینا ہے، یا یہ پتہ ہے کہ اس کو دینا ہوگا ورنہ یہ آئے گا نہیں دوبارہ. دینا یعنی کہ انڈرسٹوڈ، جہاں مطلب یعنی کہ سمجھے جیسے کہ ایک تو ہوتی نا صراحت کہ کھلے لفظوں میں طے ہو جانا، دوسرا یہ کہ دلالت ہے نا، یعنی کہ وہی انڈرسٹوڈ.
تو یہ دونوں صورتیں حرام، اس میں نذرانہ یہ نعت شریف پڑھنے کا اس طرح لینا حرام، اسی طرح تلاوت کا حرام، تو نذرانہ۔ اچھا اب یہ نہیں ہے، نہ طے ہوا ہے نہ دلالت نے انڈرسٹوڈ ہے کہ لینا دینا ہونا ہے، تو اب اگر کسی نے آپ کو بوری بھر کے نوٹوں کی دے دی تو جائز۔ اچھا اب دل میں خیال آنا کہ مجھے ملے مجھے ملے، اب ظاہر ہے کہ اس میں دل میں خیال آنے پر اپنے اختیار میں نہیں ہے، اب جتنی ہرس زیادہ ہوگی اچھی بات تو نہیں ہے، ذہن بناتا رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں۔ اب جو پتہ ہے جس کو کہ پیسے لینے اور دینے، وہ اگر کہتا ہے کہ میں اللہ رضا کے لیے پڑھتا ہوں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ نعت خواں اور نذرانہ، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، یہ نہیں پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے گا، مختصر سا رسالہ ہے، شاید نعت خوان ہوں گے آپ بھی، شاید نعت خواں کر لیتے ہیں ہاں، الحمدللہ۔ مطلب لگتا ہے ایسا کہ اپنے دل کی بات کے ایسا مطلب پوچھا، آپ نے اچھا کیا، پوچھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کی آواز میں برکت دے، ایک شعر سناؤ گے؟ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ گئے، کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سحری کا وقت کم ہو، ایسے وقت میں آنکھ کھلے، روزہ بھی رکھنا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو، تو دونوں میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ اب چاہے وہ فرض روزہ اور فرض نماز ہو، جیسے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور ادھر سے روزہ بھی فرض ہے۔ سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، ظاہر نماز کوئی ترجیح ہوگی، پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے تو سنت ادا ہو جاتی ہے، ڈٹ کے کھانے ہی کو سحری نہیں بولتے۔ محفل وغیرہ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں، رات کا بھی بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو کافی لنگر وغیرہ بچ جاتا ہے، آدمی چلے بھی جاتے ہیں کہ اس کا کیا کریں؟ بچ گیا تو اس کو پھینکنا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، بانٹ ہی دیں، گھروں میں بانٹ دیں، ضائع دانہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، کسی کے پیٹ میں جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اسے کوئی ضروری بات بتانی ہے اور ہمیں بھی جلدی ہے، تو کیا اس کے کان میں بتا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، نمازی کسی اور عالم میں، آپ کسی اور عالم میں۔ سرسبز اس گلزار کے